سعودی حکومت نے رواں سال غیر ملکیوں کو حج ادائیگی کی اجازت دے دی۔ رواں سال بھی محدود پیمانے پر حج ہوگا۔ صرف 60,000 غیر ملکیوں کو حج کی اجازت ملے گی۔ ویکسین لگوانا لازمی قرار۔ 18 سال سے کم عمر اور 60 سال سے زائد عمر والے افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کورونا ویکسینیشن کی وجہ سے کسی پاکستانی کے حج سے محروم رہنے کا امکان نہیں ہے۔ افغانستان میں موجود بزدل دہشت گردوں کا ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کی جانب سے سرحدی چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز سرحد پار سے دہشت گردوں کی جانب سے شمالی وزیرستان میں واقع پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا 32 سالہ جوان عمر دراز جامع شہادت نوش کر گیا۔ شہری باریکی میں نہ جائیں، اللہ کا نام لے کر ویکسین لگوائیں۔ زیادہ لوگوں کو ویکسین لگنے کے ساتھ زندگی معمول پر آ جائے گی۔ آبادی کا بڑا حصہ کور کیے بغیر نارمل زندگی کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ حکومت کی جانب سے جن کمپنیوں کی کرونا ویکسین منظور کی گئی ہے وہ بہترین ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت کی گفتگو۔ جنگ بندی کے بعد فلسطین میں عالمی امداد پہنچنے کا سلسلہ شروع۔ ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیلی بمباری کے بعد ہونے والی جنگ بندی کے بعد معاشرے میں گھرے افراد کے لیے دنیا بھر سے امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ آن لائن کاروبار کے نام پر 50 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے والا شخص گرفتار۔ ملزم نے آن لائن کمپنی کے سینئر ڈائریکٹر کی حیثیت سے دیگر ملزمان سے مل کر آن لائن کاروبار اور جعلی اسکیموں کے ذریعے عوام کو بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی سے لوٹا اور ان سے بھاری منافع کا لالچ دے کر رقوم اکٹھی کی۔ 700 سے زائد شکایت وصول ہونے پر نیب کی کارروائی۔ آن لائن کاروبار کے نام پر معصوم عوام سے 50 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم نے کاروبار کے نام پر لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے باوجود یہودیوں پر خوف جاری ہو گیا۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کر عبادت گاہوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ کئی یہودی اسرائیلی ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اسرائیل دارالحکومت تل ابیب میں خوف کے باعث خطرے کے سائرن جنگ بندی کے باوجود بجائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہودی خوف میں مبتلا ہیں۔ عطائی ڈاکٹر نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ کھانسی کی دوائی سے 3 بہن بھائی جاں بحق۔ ملتان میں عطائی کی جانب سے 3 بہن بھائیوں کو دی گئی کھانسی کی دوائی نے چند ہی منٹوں میں تینوں بچوں کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق ملتان کے علاقے حامد پور کورا کے رہائشی خادم حسین اپنے بچوں کی کھانسی کی دوا لینے جمعے کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا اور بچوں کو دوا کھلائی۔ دوا کھاتے ہی تینوں بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ چند منٹوں میں ہی 7 سالہ طاہرہ دم توڑ گئی، جبکہ 9 سالہ دانش نشتر ہسپتال کے رستے میں اور 5 سالہ منیب آج ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ غزہ اسرائیلی حملے میں تباہ میڈیا بلڈنگ کا مالک عالمی عدالت پہنچ گیا۔ میڈیا بلڈنگ پر حملہ جنگی جرم ہے جس بارے اسرائیل جواز نہیں دے سکا۔ دوسری جانب حکومت فلسطین نے بھی عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی حکومت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی۔ بیرون ملک جانے کے منتظر افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکومت کے بیرون ملک جانے والوں کی ویکسینیشن کے لیے رعایت دینے کا فیصلہ۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کسی بھی سینٹر سے ویکسینیشن کرا سکیں گے، NCOC کا بیان۔ DPO لودھرا کا تبادلہ، سید قرار حسین کی جگہ عبدالرؤف بابر DPO لودھرا تعینات، نوٹیفکیشن جاری۔ صوبت پور میٹھے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا تو دوسری جانب محکمہ PHIA کی نااہلی کی وجہ سے ضلع بھر میں عوام کی سہولت کے لیے لاکھوں روپے کے فنڈ سے
سے قائم 63 واٹر فلٹریشن پلانٹ میں سے اکثر غیر فعال ہونے سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شہریوں نے کمشنر نصیر آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر صوبت پور سے فوری محکمہ PHA کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. نمائندہ نور حسن، مانجی پور، بلوچستان.